کریم دی آیتاں پھر ایک باری سماعت فرماؤ، پھر وہ ترجمہ اور تشریح کچھ تھوڑی بولی جتنی کوئی ہو سکتی ہے تھوڑے سامنے پیش کی جائے گی۔ اللہ پاک کا سمجھ دی توفیق نصیب فرمائے، پھر عمل دی کی توفیق نصیب فرمائے۔ خالق کائنات اللہ رب العزت نے فرمایا یا اہل الکتاب قد جاءکم، اے اہل کتاب، جو کہ جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ دے اندر تشریف لے آئے، اس جگہ تے یہودی بھی سن اور عیسائی بھی سن۔ تو یہودیاں نو اہل کے بیت کیا جاتا ہے، عیسائیاں نو بھی اہل کتاب کیا جاتا ہے، یہودیاں نو بھی اہل کتاب کیا جاتا ہے، کیونکہ یہودیاں دا سلسلہ پچھوں حضرت موسیٰ علیہ السلام دے نال ملدا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام دے اوتے کتاب تورات نازل ہوئی سی، اس واسطے انہاں نو بھی اہل کتاب کیا جاتا ہے، اور عیسائیاں دے اوتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے اوتے کتاب انجیل نازل ہوئی سی، یہ بھی آسمانی کتاب ہے، تورات بھی آسمانی کتاب ہے۔ تو اس واسطے یہودیاں اور عیسائیاں نو اہل کتاب کیا جاتا ہے۔ تو خالق کائنات رب العزت نے اہل کتاب وال مخاطب ہو کے، کیونکہ مدینہ پاک دے اندر یہ آیت نازل ہوئی سی، رب کائنات نے فرمایا یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا، تواڈے ول ساڈا رسول آیا، تواڈے ول ساڈا رسول آیا۔ اللہ نے میرا رسول نہیں آکھیا، ساڈا رسول آکھیا، یہ وچ راز ہے۔ ساڈا رسول جمع دا سیگا ہے، رسولنا، یعنی پتہ لگا اللہ دے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صرف اللہ دے رسول نہیں، رسول اللہ ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ دے رسول نے، یہ بھی ثابت ہو گیا، یعنی کملی والے اللہ دے رسول نے، اللہ نے رسول بنا کے گھلے نے، اور پھر سارے نبیاں دے بھی رسول، پھر سارے ملائکہ دے بھی رسول، سارے جنہ دے بھی رسول، پھر پتہ لگ گیا سارے رسولاں دے بھی رسول، پھر پتہ لگ گیا ساریاں امتاں دے، سارے نبیاں دیاں امتاں دے بھی رسول نے، پھر پتہ لگ گیا کہ ساڑے نبی، کیونکہ رب کائنات نے ساڑے نبی آکھیا ہے، تے ساڑے وچ اللہ نے اپنے نبیاں نو بھی داخل فرمایا، فرشتیاں نو بھی داخل فرمایا، نبیاں دیاں امتاں نو بھی داخل فرمایا، تے پوری امت محمد مصطفیٰ نو بھی داخل فرمایا۔ یہ لفظ دس کے رب کائنات نے کملی والے دی شان نو بلند کر دیتا کہ میرا نبی، میرا کلا اللہ دا رسول نہیں، ساری کائنات دا ہی رسول ہے، کیونکہ اللہ دے نبی صرف انساناں دے، جنہ دے، ملائکہ دے اور اللہ دے نہیں رسول، بلکہ جانوراں دے بھی رسول نے، پرندیاں دے بھی رسول نے، درندیاں دے بھی رسول نے، حیوانات دے بھی رسول نے، نباتات دے بھی رسول نے، آسمانہ دے بھی رسول نے، زمینہ دے بھی رسول نے۔ تو رب کائنات نے صرف ایک رب رسولنا دس کے واضح کر دیتا کہ میرا نبی ساری کائنات دا رسول۔ تو اس واسطے پتہ لگا کہ کملی والے کی شان ظاہر ہو گئی کہ کملی والے ساری کائنات دے، زمین و آسمان دے، ہر جگہ دے رسول نے۔ ادھر والے کے حدیث ملا لینے ہاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے دو وزیر نے،
میرے دو وزیر نے زمین اتے، میرے دو وزیر نے آسمان اتے۔ تو فرمایا دو وزیر زمین اتے کہڑے نے؟ فرمایا ابو بکر تے عمر، اے میرے دو وزیر زمین اتے نے۔ جبرائیل تے میکائیل، اے میرے دو وزیر آسمانہ اتے۔ واضح ہو گیا، ایک پاسے رب کائنات نے کیا ساڈا رسول، ساری کائنات دا رسول، اے رب کائنات نے واضح فرما دیتا۔ اس پاسے کملی والے نے کہہ دیتا میرے دو وزیر زمینہ تے نے، زمین تے نے، دو وزیر آسمانہ تے نے، جبرائیل تے میکائیل۔ پتہ لگا وزارت جڑے وزیر نے انہاں دے بادشاہ کون نے؟ بادشاہ کملی والے نے۔ بادشاہی کملی والے دی رب کائنات نے دتی ہے۔ زمین اتے بھی بادشاہی کملی والے نو رب کائنات نے دتی ہے، آسمانہ اتے بھی رب کائنات نے کملی والے نو بادشاہی دتی ہے۔ بلکہ حاکم دا لفظ کملی والے واسطے استعمال کیتا گیا ہے، تے کملی والے نو رب کائنات نے حاکم بنایا ہے کہ زمین اتے بھی سونیا تو حاکم ہے، آسمانہ اتے بھی حاکمیت تیری میں بنا دیتی ہے۔ ثابت ہویا اللہ تعالی بادشاہ وہ ہے، ساری کائنات دا بادشاہ ہے، جنوں چاہے جتھے چاہے جدوں چاہے بادشاہی دے دے۔ تو کملی والے نو رب کائنات نے زمین اتے بھی بادشاہی دیتی، آسمانہ اتے بھی بادشاہی۔ عرشاں اتے جھنڈا جھولے تیری بادشاہی دا، عرشاں اتے جھنڈا جھولے تیری بادشاہی دا، تیری بادشاہی دا تو لاڈلا خدائی دا، تیری بادشاہی دا، تیری بادشاہی دا، تیری بادشاہی دا۔ عرشاں اتے جھنڈا جھولے تیری بادشاہی دا، تیری بادشاہی دا، تو لاڈلا خدائی دا، تو لاڈلا خدائی دا۔ کملی والے نو رب کائنات نے زمین و آسمان دے اندر بادشاہی عطا کیتی ہے۔ تو پتہ لگا کہ رب کائنات نے فرمایا اہل کتاب تواڈے کول ساڈا رسول آیا، ساڈا رسول آیا، ساڈا رسول آیا، یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب۔ تسی انجیل دے وچ، تورات دے وچ جڑیاں اسلام دیاں شاناں نے، جڑیاں قرآن دیاں شاناں نے، جڑیاں نبی پاک دیاں شاناں نے، تورات وچ بھی موجود نے، انجیل وچ بھی موجود نے، جڑیاں شاناں اسلام دیاں، قرآن دیاں، ایمان دیاں اور اللہ دے رسول دیاں جڑیاں شاناں تورات تے انجیل وچ نے، تسی انہاں نو چھپاندے ہو، میرا نبی ظاہر کردا یبینو، میرا نبی ظاہر کرتا ہے، لکم کثیرن، تواڈے واسطے بہت زیادہ گلاں ایسیاں نے، مما کنتم تخفون، جڑیاں گلاں تسی چھپاندے ہو، دین اسلام دیاں، نالے قرآن دیاں، نالے ایمان دیاں، نالے محمد مصطفیٰ دی شان دیاں، نالے اللہ تعالی دی مسلمانوں ذات دیاں جڑیاں گلاں تسی چھپاندے ہو، اللہ دے احکام چھپاندے ہو، میرا محبوب کملی والا محمد مصطفیٰ تانوں انہاں گلاں نو ظاہر کر کے دکھایا۔ فرمایا دوجے نمبر تے وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، میرا نبی او ہے تانوں معاف بھی کر دیندا ہے، بڑیاں غلطیاں عیسائیاں دیاں، یہودیاں دیاں بعض غلطیاں ہوندیاں نے، لیکن میرا کملی والا محمد مصطفیٰ انہاں گلاں نو تانوں معاف بھی کر دیندا ہے۔
اگے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اگے رب کائنات نے فرمایا تہاڈے کول آیا اللہ دی طرفوں آیا نور، اللہ دی طرفوں تہاڈے کول نور آیا. وچ لفظ با میں نے اور کتاب مبین روشن کتاب آئی. پتہ لگا فعل جا آئے او دے فاعل دو نے، آن والیاں چیزاں دو نے. ایک آن والی چیز نور ہے، ایک آن والی چیز کتاب روشن ہے. یعنی دو چیزاں تہاڈے وال آئیاں، ایک نور آیا ایک کتاب روشن آئی. تو پتہ لگا کہ رب کائنات نے دو چیزاں ساڈے وال بھیجیاں نے. کیڑی کیڑی بھائی؟ ایک نور ایک کتاب روشن. ہن نور دی تھوڑی تفصیل کرنی ہے. نور تو مراد کی نے؟ کئی لوگ وہ نے جڑے نور تو مراد بھی قرآن پاک ہی کردے نے اور کتاب مبین تو مراد بھی قرآن پاک ہی کردے نے. وہ آتے نے دونوں گلاں تو مراد قرآن ہی ہے، لیکن وچ لفظ با ہے. با حرف عطفہ ہے، معطوف اور معطوف علیہ، یعنی کہ دونوں چیزاں یہ بنائیاں جاندیاں نے تو تاں فاعل ایک وکھرا بن جاتا ہے، ایک وکھرا بن جاتا ہے. وچ با جڑا ہے وہ وچ جدا پیا کرتا ہے کہ ایک چیز ہو رہے ایک چیز ہو رہے. پہلی چیز آن والی نور ہے، دوسری چیز آن والی کتاب روشن ہے، یعنی کتاب مبین ہے. دو چیزاں آن والیاں نے. تو قرآن کریم دی اس آیت دے اندر رب کائنات نے دسیا کہ نور آیا کتھوں ہے. قد جاءکم من اللہ، اللہ دی طرفوں آیا. پتہ لگا یہ دونوں چیزاں ہی اللہ دی طرفوں آن والیاں نے. نور محمدی بھی اللہ دی طرفوں ہی آن والا ہے، کتاب روشن بھی اللہ دی طرفوں ہی آن والی. یعنی کتاب اللہ اللہ دا کلام ہے، اللہ دی طرفوں آن والا ہے. نور محمد مصطفیٰ اللہ تعالیٰ دے نور نے، وہ بھی خدا والوں ہی آن والے نے. پتہ لگا آندی او شے جڑی پہلے ہوئے، آندی او شے. تو رب کائنات نے حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی پیدائش دا اسی انکار نہیں کرتے. نبی پاک دے اس واسطے اسی میلاد النبی تسلیم کرتے ہیں. نبی پاک دا میلاد، نبی پاک پیدا ہوئے تسلیم کرنے ہاں، کیونکہ نبی پاک مخلوق نے. اللہ خالق ہے، کملی والے محمد مصطفیٰ مخلوق نے. خالق اور مخلوق میں فرق ہے. خالق بنان والا ہے، کملی والے محمد مصطفیٰ بنن والے. تو مخلوق دے وچ ضرور شامل نے، لیکن اتنا فرق ہے اللہ جیا خالق کوئی نہیں، محمد مصطفیٰ جی مخلوق کوئی. کائنات دے اندر وہ خالق ہو کے اللہ بے مثل ہے. لیسا کمثلہ شیء، اودی مثال کوئی نہیں کائنات دے اندر کہ اللہ خالق ایسا ہے اودی مثل ہی کوئی نہیں، اودی مثال ہی کوئی نہیں. وہ خالق ہو کے بے مثل ہے. محمد مصطفیٰ مخلوق نے، اور مخلوق دے وچ بے ایکم مثلی. نبی پاک نے فرمایا کہ کون ہے تھوڑے وچوں میری مثال، اپنی مثال کون ہے میری مثل. پتہ لگا ادھر خالق کائنات نے کیا میری مثل خالق ہون دے وچ کوئی نہیں، کملی والے نے کیا میری مثل مخلوق ہون وچ کوئی. وہ خالق ہو کے بے مثل ہے، کملی والے مخلوق ہو کے بے مثل نے. انہوں بھی رب کائنات نے اینا اعلیٰ شان عطا فرمایا کہ مخلوق وچ کملی والے بے مثل نے. آپ دی مثال کوئی نہیں، آپ دے برابر کوئی نہیں، آپ دی شان دا مالک کوئی نہیں، آپ دے برابر کوئی نہیں. ایسا ایسی شان والا دنیا دے اندر ورفانا
لاکا ذکرک جنوں کملی والے نو جنہاں نو رب کائنات نے فرمایا ایسی کوئی ایسی ذات نہیں جنوں رب کائنات نے وارفانا لاکا ذکرک آکھیا ہوئے پتہ لگا کملی والے جئی شان دا دنیا اندر رب نے بڑھایا ہی تو فرمایا ہن نور دی تھوڑی جی میں وضاحت کرنی ہے تفسیراں دے حوالے دے نال نور تو مراد پہلی تفسیر جلالین او دے حوالے نال انہاں حوالہ یہ دیتا ہے قد جاءکم من اللہ نور یعنی ہوا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تفسیر جلالین ایک حوالہ موجود دوسری تفسیر ساوی فرماتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور سمی نور اس نور دا نام اس واسطے نور رکھیا گیا ہے اللہ دے اس نور دا نام اس واسطے نور رکھیا گیا ہے لِأَنَّهُ يُنَوِّرُ الْأَبْصَارِ اے اکھاں نو روشن کر دیندا ہے وَيَادِي ہے یادی ہر رشاد اور اندے ذریعے ہدایت ملدی ہے یہ نور محمد مصطفیٰ وہ ہے کیونکہ قرآن کریم دے اندر بھی جڑی میں آیت پڑھی ہوندا بھی ذرا حوالہ سن لو یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ یہ قرآن پاک دے الفاظ نے اللہ پاک ہدایت دیندا ہے بِہِلّا اس دے ذریعے یعنی قرآن دے ذریعے بھی محمد مصطفیٰ دے ذریعے اللہ تعالیٰ کملی والے دے ذریعے ہدایت دیندا ہے جنہیں کملی والے دی اتباع کیتی وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ اللہ تعالی اندھیریاں وچوں گمراہیاں وچوں ظلمات وچوں نکال کے روشنیاں وال لے جاندا ہے کملی والے دے ذریعے وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ نال سیدھے راہ دی اللہ تعالی ہدایت عطا فرماتا ہے ہدایت رب دیندا ہے ذریعہ رب نے کملی والدہ بنایا ہے قرآن دا بنایا ہے قرآن دے ذریعے بھی رب ہدایت دیندا ہے اپنے نبی دے ذریعے بھی ہدایت دیندا ہے تو تفسیر ساوی دے حوالے دے نال سم یا نور کملی والدہ رانا نور رکھیا گیا لِأَنَّهُ يُنَوِّرُ الْبَصَائِرَ اکھاں نو روشن کردا ہے وَيَهْدِي لِلرِّشَادِ اور اے ذریعے اللہ تعالی ہدایت عطا فرماتا ہے اگے تفسیر نسفی تیسری تفسیر اے تو مراد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور النور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نور تو مراد محمد مصطفیٰ نے لِأَنَّهُ يُهْتَدَىٰ بِهِ كَمَا سُمِّيَ سِرَاجًا مُنِيرًا اللہ تعالی نے اس واسطے نام محمد دی برکتیں رکھی اللہ تعالی اس نام دے ذریعے اللہ تعالی کملی والے دے صدقے یُهْتَدَىٰ بِهِ سانو ہدایت حاصل کراندا ہے سانو ہدایت حاصل ہوندی ہے کما سمیا جویں اللہ نے پھر اپنے کملی والے دا نام اگے رکھ دیتا سراجم منیرا کملی والے محمد مصطفیٰ وہ نے جیسے جڑے ایسے چراغ نے ایسے چمکتے ہوئے چراغ نے ایسے سورج نے منیرا جڑا دوجیاں دے دلاں نو بھی روشن کر دیتے پتہ لگا کہ کملی والے کو لوگاں نو نور حاصل ہوتا ہے روشنی حاصل ہوندی ہے کملی والے کو ہدایت حاصل ہوندی ہے وہ ثابت ہوا ہے اس واسطے اس نور تو مراد محمد مصطفیٰ اگے تفسیر ساوی یعنی کہ چوتھی تفسیر دا نام
یرید القرآن لکشفہ ظلمات الشرک والشک، شک یعنی کہ قرآن کریم دے ذریعے اللہ پاک سانو شرک تو بھی محفوظ کردا ہے، شرک دے ظلمات تو بھی محفوظ کردا ہے، جڑیاں شک دیاں گلاں نے انہاں تو بھی محفوظ رکھدا ہے۔ اب نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، نور تو مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لِأَنَّهُ يُهْتَدَى بِهِ كَمَا سُمِّيَ سِرَاجًا، نبی پاک دے ذریعے سانو ہدایت حاصل ہوندی ہے، اس واسطے رب کائنات نے فرما دیتا کملی والا میرا سراجم منیر ہے، اے دے ذریعے لوگاں نو ہدایت حاصل ہوندی ہے، اور کملی والے دے ذریعے لوگاں نو نور حاصل ہوندا ہے، کملی روشنی ملدی ہے، نور ملدا ہے، کملی والے دوجیاں نو بھی روشن کر دیندے نے۔ فرمایا تفسیر خازن قد جاءکم من اللہ نور، یعنی ہوا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، انما سمہ اللہ نورا، اللہ نے کملی والے دا نام نور رکھیا، لِأَنَّهُ يُهْتَدَى بِهِ كَمَا يُهْتَدَى بِالنُّورِ الظِّلَامِ، نبی پاک دے نا اس واسطے نور رکھیا کیونکہ اے دے تو ہدایت حاصل ہوندی ہے، جویں ظلمات اندھیریاں وچوں روشنی دے ذریعے ہدایت حاصل راہ ویکھیا جاندا ہے، کملی والے دا ذریعہ لے کے اسی نور ہدایت حاصل کرنے ہیں، نور ہدایت حاصل کرنے ہاں، تو اس واسطے تفسیر روح المعانی اے دا معنی قد جاءکم من اللہ نور، یعنی ہوا نور الانوار والنبی المختار، اندے تو بھی مراد کملی والے دا نور جڑا ساریاں نوراں دا نور ہے، ساریاں نوراں دا نور ہے، والنبی المختار، اور نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر تفسیر حسینی یعنی اندے وچ بھی یہی لکھیا ہے، نور سے مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کتاب مبین سے مراد کتاب روشن قرآن مجید اللہ تعالیٰ دی آخری کتاب ہے۔ اور جی یہ تھاریاں تفسیراں دے وچ انہاں تفسیراں جڑیاں میں پیش کیتیاں نے، انہاں دے وچ ساریاں دے وچ حوالہ نور تو مراد کملی والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس واسطے عاشق ہی لکھتا ہے، کیا کیا سہانا نور ہے، کیا کیا سہانا نور ہے، سونے نبی دا نور ہے، کیا کیا سہانا نور ہے، سونے نبی دا ظہور ہے، کیا کیا سہانا نور ہے، سونے نبی دا ظہور ہے، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے۔ قد جاکم من اللہ نور دا ترجمہ انج سن لو مومن تے مسلمانوں، سارے ایک باری محبت نال پڑھ لو، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے، کیا کیا سہانا نور ہے، میلاد النبی کا نور ہے، کیا کیا سہانا نور ہے، میلاد النبی کا نور ہے، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے۔
پتہ لگا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کملی والے اللہ دا نور بن کے ساڈے کول تشریف لائے نے۔ یہ کوئی شک نہیں کہ کملی والے بشر بھی نے، خیر البشر نے۔ یہ نہیں کہا جاتا کیونکہ نور اور بشر آپس میں ضد نہیں، نور دی ضد جڑی ہے وہ ظلمت ہے، اندھیرا ہے۔ ایک پاسے نبی پاک نو آکھیے نور نہیں تو پھر وہ اپوزٹ کی بندے گا؟ اندھیرا۔ نبی پاک نور نہیں اندھیرا نہیں، تو نبی پاک نور نے، نبی پاک روشن نے، سراجا منیرا نے، خود بھی روشن نے، دنیا نو بھی روشن کر دے۔ تو اس واسطے نبی پاک خود بھی روشن نے، دنیا نو بھی روشن کرتے نے۔ اس واسطے عاشق کی لکھتا ہے کملی والے ایسے نے، سراجا منیرا دا معنی ہی یہ بنتا ہے کہ کملی والے ایسا سورج نے، ایسا چراغ نے، خود بھی روشن نے، دنیا نو بھی روشن کر دے نے۔ تو عاشق نے سراجا منیرا دا معنی کی کیتا ہے؟ میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ ابھی دو ایتا میں اور ترجمہ سے کرنا ہے، پھر اپنی وضاحت ختم کر دینی، ٹائم جڑا ہے وہ کرنے والا ہے۔ دوسری ایت مبارکہ قرآن کریم دی سورت توبہ دے وچ، سورت توبہ دے وچ اون دی ذرا وہ ایت سن اللہ فرماندا یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم یابی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یہ سورت توبہ دی میں آیت تواڈے سامنے تلاوت کی، اللہ فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے یریدون کافر چاہتے نے یطفئوا مٹا دین نور اللہ دا، اللہ دے نور مٹا دیون، ختم کر دیون، بے افواہہم اپنے منہاں دے نالوں گلاں کردے نے، یا اللہ اللہ تعالی ہرگز اس گل نو نہیں مندا، الا یتم نورہ اللہ اپنے نور نو مکمل کر کے چھڑے گا، اللہ اپنے نور نو مکمل کر کے چھڑے گا۔ اللہ تعالی دا نور ہرگز کوئی مٹا نہیں سکدا، ولو کرے الکافرون اللہ فرماندا ہے اگرچہ اے کافراں نو گل چنگی نہیں لگدی کہ اے نور محمد دنیا اتے پھلے بھی پھیلے بھی، اندی مشہوری بھی ہو جائے، اس نور دی ہر پاسے شان بلند ہو جائے، یہ کافران گل چنگی نہیں لگدی، او نور اللہ دے نو مٹانا چاہتے نے۔ تو پتہ لگا، یاد رکھو اس سورت توبہ دے اندر اور جیڑی ایت میں تلاوت کیتی ہے اندی تفسیر جمل، تفسیر ساوی، تفسیر حسینی، انہاں دے حوالے نال، انہاں تیناں تفسیراں دے حوالے نال انہاں نے تفسیر کیتی ہے جڑا اس ایت دے اندر لفظ نور آ رہا ہے، نور اللہ آ رہا ہے، اللہ دا نور آ رہا ہے، اس نور تو مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات۔ پتہ لگا جنی میں ایت پڑھی ہے اس نور دے بھی معنی اللہ دے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مراد نہیں، یعنی اس نور تو مراد کملی والے محمد مصطفیٰ نے۔ ہن دوجی سورت صافات اون دے وچ ایت میں بیان کرن لگا، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔
الکافرون۔ اللہ فرماندا ہے جڑے کافر نے وہ چاہتے نے اللہ دے نور نو مٹا دئیے، اپنے منہ نالے گلاں کردے نے اساں اللہ دے نور نو مٹا دینا ہے، ختم کر دینا ہے، اللہ دے نور نو مٹا دینا ہے۔ کافراں نو یہ گل چنگی نہیں لگدی، اللہ فرماندا پاویں چنگی لگے یا نہ لگے، واللہ متم نورہ، میں اللہ اپنے نور نو مکمل کر کے چھڈاں گا، مکمل کر کے دیواں گا، میں ہی مکمل کرنے والا اپنے نبی دے نور نو، ولو کرے الکافرون، اگر کافرانو اگر جے گل چنگی نہیں لگدی۔ فرمایا اندے تو مراد تفسیراں دے حوالے دے نال ایمان آوندا ہے، نور تو مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پتہ لگا تین ایتاں میں تواڈے سامنے قد جاکم من اللہ نور، او دے وچ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی نو نور آکھیا ہے، اور پھر سورت توبہ دی ایت او دے وچ بھی اللہ نے اپنے نبی دے نور نو محمد مصطفیٰ نو نور ہی آکھیا ہے۔ پھر تیسری ایت سورت الصافات او دے وچ اللہ پاک نے نور تو مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا ہے، اور عاشق نے لکھا ہے دا نور دے حوالے دے نال، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، نور کی کفر پہ خندہ زن، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ انہاں مانا ہے کوئی اپنے منہ نال نبی پاک دی شان گھٹائے تے گھٹدی نہیں، اپنے منہ نال لگائے تے لگا رہے، لکھاں کوششاں کردا رہے، لکھاں محنتاں کردا وے، نبی دی شان گھٹاندا رہے، نبی نو مٹاندا رہے، نبی نو مٹان دی کوشش کرے، مٹ نہیں سکدا، کیونکہ جنوں رب بلند کرے او دی شان کوئی گھٹا نہیں سکدا۔ ورفعنا لک ذکرک، سایہ تجھ پر کملی والیا تیرے ہوتے میں ورفعنا لک ذکرک والی شان تیرے واسطے ظاہر کر دیتی ہے۔ لکھاں آدمی کوشش کر رہے ہیں، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے منہوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ اس واسطے آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے، کیا سہانا نور ہے، ساڈے نبی دا ظہور ہے، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا۔ دعا ہے اللہ پاک سانو نبی پاک دے نال محبت کرن دی، نیک عمل کرن دی، نبی پاک دی تعلیمات تے عمل کرن